غلام صحابہ وہ جن گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں وہ گھوڑے، ان گھوڑوں کے قدم، ان قدموں سے لگنے والی میدان جہاد میں جو مٹی اور خاک ہے، اللہ کہتا ہے محبوب تو اتنا سونا ہے میں اس خاک کی بھی قسم لا رہا ہوں۔ واہ کیا کہہ رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انداز محبت کیا ہوا، سبحان اللہ۔ لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے بڑی جداگانہ قسم کھائی ہے، فرمایا لعمرک محبوب ہم تیری حیات کے پہلے دن سے لے کر تیری حیات کے آخری دن تک، تیری حیات کے ہر گوشے، تیری حیات کے ہر لمحے، ہر لحظہ، تیری حیات جہاں جہاں سے جس طرح سے گزر رہی ہے، سونے ہم تیری حیاتی ساری حیاتی کے ہر گوشے کی قسم کھاتے ہیں۔ اب آپ گرامی، اللہ نے جب قسم کھائی حضور کی ساری عمر اور ساری حیات کی، تو قسم بلا وجہ تو نہیں کھائی جاتی نا، کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قسم کھانے کی کوئی راز اور کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ تو غور کرنا شان نزول اس آیت کے پیچھے چلے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورا دن کفار مشرکین کو دعوت دیتے، وہی لوگ جن کے درمیان حضور نے 40 سال اپنی حیات گزاری، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین مانا کرتے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کا ماننا اور اللہ کی وحدت اور توحید کا ماننا رکھا اور اس کے ذریعے ان لوگوں کا عقیدہ صحیح اور درست کرنے کی کوشش کی، تو بیگانے اپنے بیگانوں سے بھی دور ہو۔ اب انہوں نے بڑی ہزیمت اور بڑی تکلیف کا سامنا ان سے کرنا پڑا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب روزانہ نکلتے دین مدین کی انہیں بچانے کی فکر کرتے، دنیا قبر حشر آخرت میں، لیکن وہ آگے سے پھول نہیں مارتے تھے، وہ پتھر مارتے تھے، وہ آگے سے کوئی ایک جملہ حوصلہ افزائی کا نہیں بولتے تھے، گالیاں نکالتے تھے۔ اب بندہ جب پورا دن اللہ کی مخلوق کو راہ راست پہ لانے اور عقیدہ درست کرنے کی محنت کے لیے نکلے اور مخلوق کا ریسپانس انتہائی نیگیٹو ہو، بدتر اور ابتر ہو، تو بندہ جب شام کو لوگوں تک ہارا گھر پہنچتا ہے تو دل پہ ملال تو آتا ہے، بوجھ تو آتا ہے، اور انسان کبھی کبھی یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ دشمنوں کی باتیں ابو جہل کی مان رہے ہیں، ابو لہب کی مان رہے ہیں، عتبہ کی مان رہے ہیں، فلاں کی مان رہے ہیں، یار میرے اندر آخر کس چیز کی کمی ہے؟ خیال آ سکتا ہے نا، کیا میری زبان میں کوئی کمی ہے، میرے الفاظ میں کوئی کمی ہے، میری کوئی شکل چال ڈال میں کوئی کمی ہے، میرے انداز گفتگو میں کوئی کمی ہے، میرے استدلال گفتگو میں کوئی کمی ہے، آخر میرے اندر ایسی کمی کون سی ہے؟ دیکھیں نا، بندہ اپنی بیگم سے بھی الجھ کر تھک آ کے کہتا سونیے کمی کون سی میں نے چھوڑی ہے تیرے لیے، پھر بھی تو خوش نہیں ہو رہی، اپنی طرف آتا نا کہ میری ذات میں کمی ہے تو بتا۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لوگوں انسان اور بشر ہونے کے ناطے یہ خیال آتا ہے بشری تقاضوں کے مطابق، یار آخر میری دعوت میں کوئی نقص ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی میرے بتانے میں سمجھانے میں کوئی کمزوری ہے کہ میں اتنی محنت سے سارا کام کرتا ہوں، پھر بھی یہ لوگ ہیں کہ مانتے نہیں، آگے سے پتھر مانتے ہیں، آگے سے گالیاں دیتے ہیں، آگے سے برا بھلا کہتے ہیں، عجیب الزامات عائد کرتے ہیں۔ تو آؤ لوگوں، جب اللہ کا محبوب کسی شام مغموم ہو کے اپنے گھر کی چٹائی پہ بیٹھا تو خالق اکبر نے کہا جبریل آج محبوب کا یہ غم زدہ ہونا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، ہمارا محبوب آج یہ سوچ رہا ہے کہ کیا بنانے والے نے میرے اندر کوئی کمی رکھی ہے، تو جا محبوب کو بتا دے لعمرک سونیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ نادان یہ ناسمجھ اگر نہیں مان رہے تو اپنی ذات میں کمی نہ دیکھنا، اپنی ذات کے اندر کوئی نقص کی طرف سوچنا بھی نہیں، ہم تیری ذات میں نقص اور عیب رکھ کیسے سکتے ہیں، ان کو نہ دیکھ ہمیں دیکھ، ہم تیری ساری حیات کے ایک ایک لمحے کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ تیرے جیسا کوئی اور بنائے۔ ہم جو تیری قسمیں کھا رہے ہیں، میں محب ہو کر کھا
والے کو کہ جب قسم کھاؤں گا تو میں ایسے قسم تھوڑی کھاتا ہوں، میری قسم کھانے کو دیکھ، تیری دعوت میں کمی نہیں، تیرے حسن میں کمی نہیں، تیری بات میں کمی نہیں، تیری زبان میں کمی نہیں، تو مولا یہ مان کیوں نہیں ہے؟ پر میں محروم پریشان نہ ہو، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، نشے میں ڈوبے ہوئے کو تو ماں بہن بیوی کا فرق محسوس نہیں ہوتا، اسے دین حق کیسے سمجھ میں آئے؟ نشئی کو کیا پتا حق کیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان سارے دعوت نہ ماننے والے اور گالیاں نکالنے والوں کو قرآن میں ان کے بہکنے اور ان کے گمراہی کی طرف جانے کی وجہ بتائی کہ وہ نشے میں حضور قیامت تک جو تجھے نہیں مانے گا وہ نشے والا ہے۔ اور دیکھ جنہیں دنیا کی کسی لت کا نشہ نہیں ہے، اس صدیق اکبر کو تو دیکھنا، اس فاروق اعظم کو تو دیکھنا، اس عثمان غنی کو دیکھ، اس حیدر کرار کو دیکھ۔ او میرے محبوب، انہم لفی سکرتہم یعمہون، تو نشے والوں کے متعلق کیوں سوچ رہا ہے؟ جن کو صرف نشہ تجھے تکنے کا ہے، ذرا اس بلال کو دیکھ، ذرا اس سہیب کو دیکھ، ذرا اس عمار یاسر کو تو دیکھ، ذرا اس سلمان فارسی کیا کہنے سبحان اللہ۔ نشیوں سے نہ پوچھ، آپ کسی نشے والے سے پوچھیں ماں اور بیٹی میں فرق بتا، اس کو کیا پتا ہے؟ کسی کو نشہ نہ ہو اس سے پوچھو، وہ بتائے گا ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اور بیگم وہ ہوتی ہے کہ جسے جنت بنانے کے لیے شوہر کی اطاعت کرنا۔ یہ فرق تو جو نشے میں نہیں ہوگا وہ بتائے گا، جو نشے میں اس کو کیا پتا ہوگا ماں بیگم کی جنت۔ تو فرمایا محبوب تجھے کیسے پہچانے، وہ تو نشے میں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ وہ عرب والے کے سارے شراب پیتے تھے، شراب تو واقعی عام تھی، تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی شراب نہیں حرام ہوئی تھی، وہ بھی حکم بعد میں آیا، ان کو نشے والا کہنا، اس کا مطلب کہنا پڑے گا یہ بھی نشے میں، فرق کیا ہے؟ وہی غور کرنا، جو شراب کا، ہیروئن کا یا کسی بھی نشہ آور ڈرگ کا عادی ہوتا ہے نا، وہ جب پرانا عادی ہو جاتا ہے 10-20 سال سے بچپن سے، تو اس کی ایک وجود میں وہ غذا کے طور پہ اس کو استعمال کرتا ہے، وہ بہتا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بہتا وہ جو کبھی کبھی پیتا ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل بھی نہیں جاؤں گی، اللہ نے یہاں جس نشے کا ذکر کیا نا وہ یہ ڈرگز والا نشہ نہیں ہے، افیون والا نشہ نہیں ہے، تو وہ نشہ کون سا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکر کہا ہے؟ اب آپ غور کیجیے گا، نشہ صرف شراب میں بھی ہوتا ہے، نشہ جہالت میں بھی ہوتا ہے، نشہ دولت کو بھی ہوتا ہے، نشہ بڑی کرسی کا بھی ہوتا ہے، نشہ اقتدار کا بھی ہوتا ہے، نشہ نمبرداری کا بھی ہوتا ہے، نشہ بڑی زمینوں بڑی گاڑیوں کا بھی ہوتا ہے، بڑے بنگلوں کا بھی ہوتا ہے، نشہ بڑی شہرت کا بھی ہوتا ہے۔ تو نشے کی ہزاروں اقسام ہیں، اور ہر وہ چیز جو دوسرے انسان کو ادنا تمہیں سمجھنے پہ مجبور کر دے، سمجھنے بندہ اس کے نشے میں گرفتار ہوتا ہے۔ میرا جملہ نہیں سمجھے؟ ہر وہ خمار، ہر وہ دیکھے نا، ایک بندے کو بیگم نے چائے نہیں بنا کے دی اور اس نے جناب گھر کا گھوٹنا اٹھایا اور اس بیچاری کو لال پیلا کر دیا، مار گیا، حالانکہ چائے اس نے پلائی بھی نہیں، نشہ چائے کا تھا، چائے تو پی نہیں ہے، تو نشہ کس چیز کا؟ اس نے مارا کیوں؟ آپ دیکھیں جو نشے کی خواہش ہوتی ہے وہ بھی نشہ ہوتی ہے نا۔ اب کیا چائے میں نشہ شراب والا ہوتا ہے؟ تو وہ بہتا یا نہیں کہ جس نے خاتون کو یہ بھی نہیں دیکھا ممکن اسی کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ممکن اسی کے گھر کے کوئی کام کر رہی ہے، لیکن آپ نے سنا نا کہ ایک دفعہ کھانا نہیں ملا وقت پہ تو بیگم کو جناب مار کے پھینکے چھوڑ آئے، تو پتا چلا اب اس نے شراب تو نہیں، افیون تو نہیں، ہیروئن تو نہیں استعمال کی، تو یہ نشہ کس کا ہے؟ اب یہ بھی نشہ اس کے اندر بھی فرعون نہیں جاتا ہے کہ میں شوہر ہوں، میں طاقتور ہوں، یہ میرے پاؤں کی جوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک چائے نہ ملی تو نشے میں کہاں چلا گیا، اور یہ جہالت بھی، تو جہالت سب سے بڑا نشہ ہے۔
اور اہل عرب اہل مکہ اس وقت اس جہالت کی تاریکی کی نشے میں مکمل ڈوبے ہوئے تھے، لتھڑے ہوئے تھے۔ جن جن کو نگاہ مصطفیٰ کی خیرات سے علم الہی کا کوئی ایک سبق بھی سمجھ آتا گیا، لوگوں حضور کی نگاہ مبارکہ کا صدقہ نشہ اترتا گیا، کوئی صدیق بنتا چلا گیا، کوئی فاروق و عثمان بنتا چلا گیا۔ اب جنہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، قرآن دوسرے مقام میں کہا ہم لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یہ منکر اس لیے کہ یہ رسول کو پہچان نہیں پا رہے۔ اب آپ جب نشے میں دھت ہوں تو سامنے ابا بھی کھڑا تو آپ ابے کو ابا جی نہیں کہو تو کون ہے؟ پہچان نہیں سکتا اپنے باپ کو۔ نیا نے نشہ کسی کو کروائے نا، وہ زمین کو آسمان کہے گا، آسمان کو زمین کہے گا، ہر چیز الٹی نظر آتی ہے اس کو۔ بیوی کو ماں کہے گا، ماں کو بیگم کہے گا، استغفر عظیم۔ یہ عقل نشے میں جب بندہ آتا تو عقل مفقود ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا محبوب جو تمہیں پہچان نہیں پا رہے، جو تیری شان کو مان نہیں رہے، جو تیری رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کر رہے، جو تیری زبان سے سن کر میرے عقیدہ توحید اور مجھے ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لات منات عزا حبل کے پجاری اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی انہیں کو خدا سمجھے ہوئے، حالانکہ تو سراپا نور بن کے ان کے اندر روشنیاں پھیلا رہا ہے، مگر کیوں ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مختلف قسم کی جہالت کے نشوں میں دھت ہے۔ ان کی ٹینشن نہ لے، ان کی ٹینشن نہ لے، جب تک وہ نشے میں رہیں گے۔ ہر نشے والا کسی کو بھی نہیں مانتا، تو جس کا نشہ اترتا چلا جائے گا سونے وہ تیرے قدموں میں آ کے تیری غلامی اختیار کرتا ہے۔ اچھا یہ قیامت تک کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے لیے بھی متاثر ہے۔ کچھ علماء، کچھ ہمارے دینی تحریکوں کے داعی آئی صاحب کے اللہ آپ کے لیے کہے گا کہ دینی تحریکوں کے داعی بات کر کسی بندے کو ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے نہیں میں تھوڑی گل میں مانتا ہی نہیں، تمہاری قیادت کو نہیں مانتا، تمہیں نہیں مانتا۔ بندہ بعض کا پریشان ہو جاتا ہے، یار کیا ہمارے اندر کو فرق ہے؟ ہماری دعوت ٹھیک نہیں